اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی۔ دونوں محمد سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے۔ اب 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر دیکھیں۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئیں اور محمد کو بھی لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار، محمد کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی، اس لیے بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہرے۔ بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی بیمار پڑ گئیں۔ جہفا سے 23 میل پر ایک گاؤں ہے ابا، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکیں، وفات پا گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے۔ قوم و وطن سے بہت دعوت، اللہ آپ کا ولی و کارساز ہے اے محمد دے۔ آپ یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے، ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی داغ مفارقت دے گئی۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر بھی تیار ہو گئی۔ اب آپ تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھیں تب بھی آپ کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب کہ یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ الفام ایمن نے آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو اب بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبدالمطلب پر بڑا اثر ہوا اور محمد کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی فکر رکھتے۔ عبدالمطلب قریش کے سردار تھے، کعبہ کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھے ہوتے، لیکن محمد آ جاتے تو عبدالمطلب انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبدالمطلب بھی زیادہ نہ ٹھہرے۔ محمد ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ کے دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے ماں باپ کی موت پر ہوا تھا۔ نہیں، دادا کا غم ماں باپ سے بھی سوا تھا۔ اب آپ کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو اب سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم پیارے دادا کا جسم قبر کی بھیانک کوٹھری میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔